السلام علیکم ناظرین، توصیف احمد خان آج نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج جو باتیں ہوں گی، جو تجزیہ ہوگا یا جو خبر ہوگی، وہ انفیکٹ گزشتہ سے پیوستہ ہے، یعنی کہ جو ہم نے کل خبر دی تھی کہ باپ پارٹی جو ہے وہ اب رک گئی ہے پیپلز پارٹی میں مرج ہونے سے، اس کا ایک جو گروپ گیا ہے وہ بھی رک گیا ہے کہ بھی اب کیا کریں، آگے چلیں یا پیچھے چلیں۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ خبر آ گئی کہ باپ پارٹی کے جو سینیٹر ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان ہونے کے لیے نامزد ہو گئے ہیں۔ تو اس میں بات سمجھ آتی ہے، ہم نے آپ کو کہا تھا کہ جام کمال گروپ جو ہے وہ نون لیگ میں جائے گا، تو جو اپنے انوار کاکڑ صاحب ہیں وہ بھی اسی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو آگے کا جو منظرنامہ بنایا گیا ہے، اگر وہ انسانی طور پر ممکن ہوا تو اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ جام کمال گروپ جو کہ ہم نے ہی بریک کیا، یہ نون لیگ میں جائے گا، اور آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ نون لیگ ہی باقی پارٹیز کے ساتھ، موسٹ پروبیبلی باقی پارٹیز کے ساتھ، اسپیشلی پیپلز پارٹی کو ساتھ رکھ کے وہ آگے جائے گی۔ یعنی پیپلز پارٹی کو اقتدار نہیں ملے گا، پیپلز پارٹی کو اقتدار میں سے شیئر ملے گا، جس میں سندھ آبویسلی ان کا حصہ بنتا ہے، سندھ تو ان کا کمپیٹیٹر ہی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ چیز ہم نے کل بیان کی، اور آج وہ ایک شوق کی صورت میں کہ انوار الحق کاکڑ کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا اور وہ پرائم منسٹر بن گئے۔ انوار الحق کاکڑ جو ہیں وہ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، بڑے پڑھنے لکھنے والے آدمی ہیں، یہ بھی ہم آپ کو ایکسکلوسیولی بتانا چاہتے ہیں۔ بڑے پڑھنے لکھنے والے آدمی ہیں، NDU سے بھی فارغ التحصیل ہیں، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو ان کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتہ، تو وہ ہم آپ دوستوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ گزشتہ سے پیوستہ ہے یہ سٹوری، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ جام کمال گروپ سے ہی انوار الحق کاکڑ جو ہیں وہ تعلق رکھتے ہیں۔ اور انوار الحق کاکڑ کا آپ کو پتہ ہے کہ جو سب سے بڑا مخالف ہے ود ان ہز اون پارٹی، وہ صادق سنجرانی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ صادق سنجرانی بھی کنٹینڈر بن گئے تھے لاسٹ لیگ میں کہ جی شاید پرائم منسٹر ہی نہ بن جائیں۔ تو اس میں جو ہے وہ صادق سنجرانی اتنے سیانے آدمی ہیں کہ 5 سال سے وہ انوار الحق کاکڑ کو ہمیشہ اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے، اور رائٹلی سمجھتے تھے، یعنی کہ وہ ان سے اوپر نکل گئے ہیں۔ اور اب اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ جام کمال گروپ کا اگلا مستقبل کہاں ہوگا۔ یہ پرانے پیپلز پارٹی PSF کے ورکر بھی رہے ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، اور باہر بھی کچھ عرصہ رہے ہیں، لیکن جو سب سے بڑی خوبی ہے کہ بڑے پڑھنے لکھنے والے آدمی، بڑی اچھی گفتگو کرنے والے آدمی، اور بڑا علم رکھنے والے آدمی، علم اور حلم دونوں رکھنے والے بڑے ہمبل آدمی ہیں۔ تو لیکن ایک چیز کی انہیں داد دینی پڑے گی، آپ کہنے کو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی ان کو سب لوگوں کو شوق لگا کہ بھی یہ نام کہاں سے آ گیا۔ یہ نام ڈیفینیٹلی نواز شریف کا نہیں ہے، نواز شریف کو اس پہ اتفاق کرنا پڑا ہوگا۔ یہ ڈیفینیٹلی نام آصف علی زرداری کا نہیں ہے، انہیں بھی اتفاق کرنا پڑا ہوگا۔ یہ انٹائرلی یہ جو نام ہے یہ اسٹیبلشمنٹ پنڈی کی طرف سے آیا ہے، اور وہ ان کے بہت قریب تھے۔ اس کا میں آپ کو انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ بھی بتا دوں کہ جو موجودہ DGI ہیں اور جو موجودہ DGC ہیں، یہ دونوں بھی بلوچستان میں سرو کر چکے ہیں، اور ان دونوں کے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، انوار الحق کاکڑ کے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ بھی انہوں نے جب ان کا پروفائل سامنے رکھا ہوگا اور منوایا ہوگا تو کسی نے بھی شاید کم اعتراض کیا ہو، کیونکہ وہ پرسنالٹی ایسی ہیں، بڑی نپی تلی بات کرنے والے، کبھی غلط بات نہیں، بڑے طریقے سے چلنے والے، ٹھہرے ہوئے پانی جیسے مطلب کہ پرسنالٹی ہے۔ لیکن صادق سنجرانی کو مات ہوئی ہے، جام کمال گروپ پریویل کر گیا ہے، اور نیکسٹ اس کا فیوچر بھی نون لیگ میں نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ جو انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں، انہوں نے ایک ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں لگنے دیا کسی کو کہ میرا نام آ رہا ہے، یا میرا کوئی انٹرویو ہو رہا ہے، یا میرا کوئی CV کہیں پہ ڈسکس ہو رہا ہے، یا کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں میرے بارے میں پوچھ رہی ہیں۔ یعنی کہ کچھ عرصہ پہلے، کوئی 15-18 دن پہلے،
تو وہ کسی دوست سے کہہ رہے تھے کہ جی کون بن رہا ہے وزیر اعظم، ہم بتائیں نا، تو پتہ نہیں. تو اس دوست نے یہ بھی کہا کہ آپ اپنے آپ کو کیوں نہیں لابنگ کرتے کہ آپ وزیر اعظم ہوں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کون بنائے گا، لیکن پتہ تو چلنا چاہیے کہ کون ہوں. اب باتوں ہی باتوں میں وہ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ انفارمیشن منسٹر کوئی خاتون ہو تو کون سی ہونی چاہیے. تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ بھی وہ کسی نے ان کا نوٹس نہیں لیا بڑے طریقے سے. پھر وہ اس کے بعد بھی ایک دو دفعہ 2-4 صحافی دوستوں کو انہوں نے ملے ہیں، گھر میں بھی ملے ہیں. تو وہ اپنے لباس کے بارے میں پوچھتے رہے، کیونکہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شلوار قمیض پہنتے ہیں، ویسٹ کوٹ نہیں پہنتے. تو انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ بھی کیا مجھے ویسٹ کوٹ پہننی چاہیے. تو صحافی دوست نے کہا کہ آپ کو ویسٹ کوٹ پہننی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کوٹ پینٹ تو میں نے 2-3 سلوائے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کو ویسٹ کوٹ پہننی چاہیے. تو اس طرح کی باتیں وہ کرتے ضرور رہے ہیں، لیکن کمال ہے کہ جو لوگ کنٹینڈر تھے، جو امیدوار بنے ہوئے تھے، اور ابھی ان کا نام ٹی وی پہ چلنا شروع ہوتا تھا تو وہ انٹرویو بھی دینا شروع ہو جاتے تھے، اپنے آئندہ آنے والے عزائم بھی بتانا شروع ہو جاتے تھے. لیکن اتنے گہرے آدمی نکلے انوار الحق کاکڑ کہ انہوں نے کسی کو اس بات کی ہوا بھی نہیں لگنے دی کہ ان کا نام کہیں ڈسکس ہو رہا ہے. اور ایسے صحافیوں کے سامنے اپنے چہرے کے تاثر سے بھی نہیں بتایا کہ بھی کون وزیر اعظم بنے گا. ہاں ایک بات اور کہ بھی جی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وزیر اعظم کون ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کل پتہ لگ جائے گا. تو انہوں نے کہا جی کل تو سب کو پتہ لگ جائے گا. انہوں نے کہا لیکن کل آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ نام میں ہی بتا سکتا تھا آپ کو. تھمز اپ ٹو ہیم. وہ بات سچ نکلی ان کی کہ انہوں نے یہ بات کی اور وہ ان کا ہی نام آ گیا. اب کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا. بیسٹ آف لک ٹو انوار الحق کاکڑ، بڑے قابل آدمی ہیں، لیکن اب جو ان کا ریلیشن ہے، جس حساب سے وہ آئے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ایک سائیڈ پہ ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں. ان کا معاملہ کسی بھی کوئی رول جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب جو ڈیل ہے اس کے مطابق چیزیں آگے چلیں گی. اب اگلی بات پہ آتے ہیں ہم. جو کل ہم نے عمران خان کے بارے میں بات کی اور وہ ڈائری والی بات کی، تو اس میں کچھ دوستوں نے کچھ سوالات اٹھائے، تو اس کے بارے میں بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کا جو معاملہ ہے نا، یہ نہیں ہے کہ انہیں جیل کے کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ خرچ کریں گے، انہیں کاٹیں گے اور وہ پریشان ہوں گے. شکاری آدمی ہیں، وہ کرکٹ بھی کھیلتے رہے ہیں، وہاں بھی گرمی برداشت کرتے ہیں. اور میں نے آپ کو کل بھی عرض کی تھی، تو میں آپ کو واقعہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک وہ گاڑی میں اے سی بھی نہیں چلانے دیتے تھے. تو وہ ایک واقعہ ہے کہ ان کے پیچھے بیٹھے ڈپٹی سیکرٹری جنرل کی شوگر ڈاؤن ہو گئی تھی جون کے مہینے میں، لیکن وہ اے سی نہیں چلانے دے رہے تھے. تو گرمی والا معاملہ نہیں ہے، ان کا ایشو ہے ان کی چوری، بشرا بی بی، اور جو کچھ ان کے پاس ہے، جو معلومات ہیں، جو اس کو بچانا کیسے ہے، وہ یہ ان کے مسائل ہیں. وہ ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں. اور تیسرا سب سے اہم کہ ان کی سیاست ون مین سرکس ہے. اگر وہ خود نہیں تو وہ کسی اور کو تو بندہ ہی نہیں مانتے. تو ون مین سرکس ہے. تو اس سرکس کے وہی رنگ ماسٹر ہیں، وہ کسی اور کو اس کی جگہ نہیں دیں گے. یعنی کہ ان کا جو وائس چیئرمین ہے اس پہ ان کا اعتماد ہی نہیں ہے. تو ایشو یہ ہے کہ اگر بشرا بی بی بھی گرفتار ہو گئیں اور ڈائری کے مطابق جو چیزیں ہیں کہ لوگوں کا انٹرسٹ بڑھ گیا ہے کہ بھی اب ان سے تھوڑی سی انٹیروگیشن ہو جائے، ان سے پوچھا جائے، تو وہ سب کچھ کھول ہی نہ دیں. وہ جو چیزیں ہم نے بچائی ہوئی ہیں، جو پیسے باہر گئے ہیں، جو فراگوگی باہر گئی ہے، یا جو معاملہ ہے، تو ادھر سے معاملہ خراب نہ ہو جائے. تو ان کو یہ فکر زیادہ ہے کہ میری سیاست، میری لیگسی، جو لیگسی کا وارث ہے وہ فرار ہے، یعنی کہ احسان خان نیازی، جس کو بنایا جا سکتا تھا. اب ان کے 2 بیٹے اور بیٹی بھی ہے، تو وہ تو واپس نہیں آئیں گے. تو ایشو ان کی لیگسی کیا ہے، اپنی چوری کے پیسے بچانے کا ہے کہ تاکہ عوام پہ ایکسپوز نہ ہو. اور تیسرا یہ کہ انہوں نے اپنا نائب کوئی نہیں بنایا. تو یہ ہیں وہ بشرا بی بی، ان کی مرشد ہیں. وہ کسی صورت انہیں جیل میں نہیں دیکھنا چاہتے. اور اس سے زیادہ معاملہ یہ ہے کہ وہ انہیں کسی بھی صورت وعدہ موافقہ بنتے یا تمام چیزیں بیان کرتے کسی انٹیروگیشن میں کہ یہ ہوتا تھا، ہم نے فلاں کے خلاف یہ سازش کی، فلاں کے خلاف یہ سازش کی.
تو یہ بہت بڑی ایک کانسپریسی جو ہے نا وہ کھل جائے گی. یہ 3-4 چیزوں کا ڈر ہے. باقی جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا, ڈی جی خان کا جو ایشو تھا اس وقت کوئی اونچ نیچ کو نشہ مشہ کا معاملہ تھا. اب شاید اگر وہ نہیں ہے تو پھر اکیلی گرمی کا عمران خان کو ڈر نہیں. عمران خان کے جو اسکیلیٹنز ان کبرڈ ہے نا, جو ان کے راز ہیں, عمران خان کو ہمیشہ ان سے ڈر رہا ہے. ابھی آپ کو میں یہ بھی بات بتا دوں کہ عمران خان ہر الیکشن میں آج بھی سیتا وائٹ ایشو سے پریشان ہوتے ہیں, لیکن وہ کبھی یوز ہوا کبھی نہیں ہوا یوز, لیکن وہ ان چیزوں سے ڈرتے ہیں. جیسے وہ اپنی آڈیو ٹیپ وہ کہتے رہیں کہ جی یہ میں اس سے پریشان نہیں ہوں گا, وہ پریشان ہوئے تھے اور مزید پریشان ہوں گے اگر ایسا کچھ ہوا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے گا. اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے. تھینک یو. اللہ حافظ.